السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی رازق ہے، حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے کیونکہ وہی الہ العالمین ہے۔ اپنے کرم سے جس کو جتنا چاہے نوازے، اور اپنے ایمان والے بندوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے ان کو نجات دیتا ہے، اور دشمنوں کے مکر اور فریب کو ختم کرتا ہے اور اپنا عذاب ان پر نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو اس روزے کی ترغیب دی، اور یہ فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے سے ایک سال کے گناہ، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں باقی رہا دنیا میں تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 9 محرم 1442 ہجری مطابق 28 اگست 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں مسجد عزیزیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جدہ سے لائیو آپ کی خدمت میں خطبے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے عاشورہ کے روزے کی وجہ، عاشورہ کے روزے کا سبب، یا اسے کہیں عاشورہ کے روزے کا سبب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال 10 محرم جو کہ کل کا دن ہے، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یا تو ایک دن قبل جیسے آج ہے 9 محرم روزہ رکھا جاتا ہے، یا ایک دن بعد 11 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، مختصر لیکن بڑے اہم نکات کی روشنی میں
باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ کیوں پیدا کیا انسان کو اللہ نے انسان کو کسی اہم ترین مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک اہم مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان کی نسلیں چلتی رہیں اور قیامت آ جائے اور انسان ختم ہو جائے، یا دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی بسرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، جو اخلاص کے ساتھ کی جائے، شرک سے بچتے ہوئے۔ سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ انسان کی پیدا ہونے کے پیچھے ایک اہم مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اسی مقصد کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری گئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن جو ہمارے پاس ہے، اور اسی مقصد کی طرف دعوت دینے کے لیے، اسی مقصد کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر دنیا میں اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے آئے، کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ پیغمبروں کی بعثت کا کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد آسمان کی جو کتاب، آسمانی کتاب آخری قرآن مجید ہمارے درمیان ہے، ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب میں پیغمبروں کے واقعات موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے سچے صحیح قصے جو بڑے مفید ہیں اس کلام میں نازل کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم، پچھلے پیغمبروں کے زندگیوں میں کیا ہوا واقعات نہیں پتہ، اللہ نے اس کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے واقعات کو نازل کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ آپ سے پہلے پیغمبر یہ کام کیے ہیں، ان کے نقش قدم پر آپ بھی یہ کام انجام دیں، جو کہ توحید کی دعوت اور شرک سے ڈرانا ہے۔ دوسری طرف اہل ایمان کہ ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے اور ان کے لیے عبرت ہو ان کی زندگی میں، واقعات کو پیغمبروں کے اور ان کی اقوام کے پیش کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سب سے بڑا اگر کوئی واقعہ بار بار جو ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے، وہ ایک بہت بڑے پیغمبر جو اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک بات جو صحیح بخاری کی روشنی میں خطبے میں پیش کی گئی، یہ جو پیغمبروں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، پیغمبر ہیں دنیا میں جو آئے ہیں، آخری پیغمبر ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ ان کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے جس میں ہم ہیں اللہ کے فضل سے، تو اس کے جو نبی ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہ ہیں قیامت کے، پیغمبروں کے متعلق گواہی دیں گے، اور یہ امت، ہم امت محمد، یہ بھی گواہی دے گی پچھلے پیغمبروں کے بارے میں، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آخر میں آئے ہیں اور پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت امت محمدیہ ہے، یہ امت. اور قیامت کے دن جنت میں جو امتیں داخل ہوں گی ان میں سب سے پہلے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا قیامت کے دن، اے نوح جو پہلے رسول بھیجے گئے زمین پر توحید کی دعوت کی، کیا آپ نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں اللہ، جی ہاں اے میرے رب، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تیرا پیغام توحید اپنی قوم تک پہنچا دیا. قوم سے ان کے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اے قوم نوح، کیا تمہارے نبی نوح علیہ السلام نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی نہیں، کوئی پیغام نہیں پہنچایا ہم تک. تو اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوگا، اے نوح، آپ کے پاس کیا کوئی گواہ ہیں جو گواہی دے کہ آپ نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی ہاں اللہ، میرے پاس گواہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور ان کی امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا. یہ صحیح بخاری کی اور قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ جو امت ہے امت محمدیہ، یہ وسط امت ہے، درمیانی امت، نہ اس میں غلو ہے اور نہ اس میں کمی ہے. اور یہ امت لوگوں پر گواہ ہوں گے، لتکونوا شہداء علی الناس قرآن میں اللہ کہتا ہے، اور رسول بھی ان پر گواہ ہوں گے. آئیے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جن کے واقعے کو مختلف انداز سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ. اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ضرور قرآنی واقعات کا مطالعہ کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو ضرور وہ واقعات بیان کیجئے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ہو، یا کسی اور پیغمبر کا. اور سبحان اللہ دیکھیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پڑھنا چاہیے سب کو صبح شام. اس کی تلاوت روزانہ ہمارے زندگی میں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. گھر میں قرآن پڑھا جائے برکت ہے، شیطان بھاگ جاتے ہیں. سورہ بقرہ جیسے آیا ہے، قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑی عبادت ہے، افضل ذکر ہے، ہونا چاہیے. اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے پر غور کرنا چاہیے اور واقعات کو سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. قرآن میں پیغمبروں کے نام سے صورتیں موجود ہیں، سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ ابراہیم. اللہ نے پیغمبروں کے نام سے صورتیں بیان کی. بعض صورتوں کے نام پیغمبروں کی بستیوں سے موسوم کیے گئے، جیسے سورہ احقاف، سورہ حجر وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے الگ الگ طریقے سے قرآن میں بیان کیا گیا. کہیں ان کی پیدائش کے متعلق واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی. تو کہیں ان کا جو دشمن تھا فرعون، اس کے متعلق خبر دی گئی کہ وہ کیسے تھا، کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ. تو کہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون کے محل میں پرورش ہوتی ہے، اور جو شاید آج فجر میں جو ہے امام نے اس کے متعلق شرائطیں پڑھی تھی عمر نے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے واقعے کو ذکر کیا ہے. تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے، اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا. یعنی پورے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ الگ الگ پہلوؤں کو قرآن کی آیت میں بڑے پیارے انداز سے ذکر کیا گیا ہے، جو قابل غور ہے، قابل عبرت ہے، بہت سارے فوائد ہیں. واقعے کو پڑھنا چاہیے. تو یہ جو کل عاشورہ کا روزہ ہم انشاءاللہ رکھیں گے یہاں پر،
اور دنیا میں جہاں بھی 10 محرم ہوگی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اس کا سبب یہی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، جو تھوڑے تھے اہل ایمان، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون کو ڈبو دیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات جو کہ نعمت تھی اس کا شکر بجا لاتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور ان کی قوم نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی خود روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کا رخ کریں، نجات دینی ہے۔ اللہ نکلے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور دریا کا رخ کیا۔ فرعون کو جب خبر ہوئی تو بعض مورخین جو بیان کرتے ہیں 1 ملین سپاہیوں کو لے کر پورے ساز و سامان کے ساتھ پکڑنے کے لیے پورے غصے میں، شدید غصے کی حالت میں وہ نکلا تاکہ پکڑ کر قتل کر دے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو مار دے، ختم کر دے۔ وہ نکلا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے۔ جب دریا سمندر پر پہنچتے ہیں، سامنے پانی ہے، ظاہر بات سمندر میں پانی ہوتا ہے، اور پیچھے فرعون آ رہا ہے اتنا بڑا لشکر لے کر مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ تو قوم ڈر گئی، بنی اسرائیل ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، جیسے کہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، نبیوں کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے قوی ہوتا ہے۔ کہا کلا، جیسے کہ قرآن کی آیت میں اس واقعے کو نقل کیا گیا، انا لمدرکون، ان لوگوں نے کہا کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب راستہ دکھائے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو دنیا اس کو پکڑ نہیں سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، اور دنیا جس کے ساتھ ہو اللہ اس کے ساتھ نہ ہو تو دنیا کے سارے ساتھی اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے اس واقعے میں، غور کیجئے، دیکھیے آپ، اللہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، معیت خاصہ، کیسی مدد ہو رہی ہے، دیکھیے غیبی مدد، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی کو ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، لکڑی، لاٹھی، عصا، سمندر پر پانی مارو۔ دیکھیے نجات کیسے ہوئی، جس کے شکر پر عاشورہ کا روزہ رکھا گیا۔ لاٹھی ماری انہوں نے، لکڑی ماری، راستے بن گئے سمندر میں، پانی رک گئے اللہ کے حکم سے، بڑے بڑے راستے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کو لے کر ان راستوں سے، فرعون نے دیکھا راستے کھلے ہیں پکڑنے کے لیے، وہ بھی داخل ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو بچاتا ہے اور جس کو برباد کرنا چاہے اس کو برباد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بچانا تھا اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے نبی کو، ان کی قوم کو بچا دیا، نجات دے دی، اور اللہ عذاب دینا چاہتا تھا تاکہ آنے والی امتوں یا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت ہو یہ واقعہ کہ جو اللہ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کی عبادتیں نہ کرے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ نے ڈبو دیا فرعون کو، اس کی قوم کو، اس کے سارے اس مضبوط لشکر کو جس پر اس کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، عناد تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت پڑھ کر دی کہ کذالک ننجی المحسنین، ہم محسنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا اتنا یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے،
جو کہ احسان ہے عبادت کا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بچاتا ہے. قرآن کی آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی. یاد رکھیے آج کے دشمن ضرور آپ کو ڈرائیں گے، دنیا کے ڈرنا نہیں. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو نجات دے گا، اہل ایمان کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. اس واقعے میں دیکھیں اہل ایمان کی مدد کی نہیں کی اللہ نے؟ کی، بچا دیا، راستے نکال دیا سمندر میں، پانی کو روک کر راستہ نکال دیا اللہ نے. کیا وہ رب آج ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً. لیکن کب؟ جب ہم اس کو راضی کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اس کی عبادت کریں گے اور اس کا حق ادا کریں گے، اس سے تعلق قائم کریں گے، اس سے لو لگائیں گے، اس سے ناطہ جوڑیں گے، اس کے ہوں گے وہ ہمارا ہو جائے گا. لیکن اس کے نہ ہوئے اور اس کی مدد کی امید کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی. انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور یہی عاشورہ کیا روزے کا سبب ہے. 10 محرم کا روزہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھوڑی دیر پہلے، جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیسا روزہ ہے اور یہ کیسی تعظیم ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ بہت عظیم دن ہے، یعنی عاشورہ 10 محرم بہت بڑا دن ہے. اس دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی فرعون سے. انہوں نے بطور شکر روزہ رکھا. ہم ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہمارا حق ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا عاشورہ کا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. معلوم ہونا چاہیے جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ ابتداء اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا روزہ جو کل روزہ ہے نا، یہ ابھی تو فرض نہیں ہے، سنت ہے، یعنی فرض نہیں ہے روزہ یہ، لیکن پہلے فرض تھا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، کینسل کیا. اور حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھاتے تھے. اہتمام دیکھیے. اور بچے جب روزے، ظاہر بات ہے بچے روزے رکھیں گے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو کھانا طلب کریں گے، تو ان کو کھلونے دے کر مشغول کر دیتے تھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ان کو بزی کرتے تھے، مصروف رکھتے تھے تاکہ کھانے کی طرف خیال نہ جائے اور وہ مشغول ہو جائے اپنے کھیل میں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور ان کا روزہ ہو جائے. سبحان اللہ. اہتمام. آج بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے ہم بخوبی جانتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اس طریقے سے ایمانی اور عبادت والی نیک تربیت اپنی اولاد کی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم جو روزہ رکھتے ہیں ہم اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام، اپنے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق روزہ رکھتے ہیں. اور آپ نے اس کی فضیلت کو جو ذکر کیا، اور صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جس طرف کے ساتھ، جس جدوجہد کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، کیونکہ اس کی فضیلت 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے 1 سال کے گناہ پاسٹ، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں ذکر کیا ہے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی وجہ سے جو گناہ 1 سال کے معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے نہیں ہیں، کبائر نہیں، صغائر ہیں. اور بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو روزے میں اگر ہم توبہ کریں گے کسی بھی وقت، روزے میں افطار کے وقت یا اس سے پہلے، تو ہماری توبہ اور استغفار سے انشاءاللہ ہمارے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ہمارے روزے سے انشاءاللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف ہوں گے، چھوٹے بھی معاف، بڑے بھی معاف. بس نیکیاں کرنا ہے، توبہ اور استغفار کو جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں الفردوس میں دخول اولی دے گا اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق
فرمائے آمین۔ تو یہ ہے روزے کی وجہ اور فضیلت۔ دوسری چیز 9 محرم کے روزے کے متعلق یہ بات آپ کو بتانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھا 10 محرم کا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ اس دن تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، گویا کہ ہم نے ان کے جیسے کر دیا، تو مخالفت نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مخالفت کرتے تھے یہود و نصارہ کی مخالفت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یعنی آئندہ محرم آنے تک، تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں، لیکن بقیت الی قابل، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں یہ محرم 10 محرم کا آپ نے روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال یعنی اگلا محرم آئے گا میری زندگی میں تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، اگلا محرم آئے گا۔ لیکن محرم آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں 10 عاشورہ کا روزہ ہے، جس کا سبب آپ نے سن لیا، شکرانے کے طور پر۔ اس سے قبل 9 محرم جو کہ جمعہ کا دن ہے آج، تو آج بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے 9 کا نہیں روزہ رکھا، مثال طور پر آج روزہ نہیں ہے کوئی ہم میں سے، تو کل تو عاشورہ ہے، کل تو روزہ رکھنا ہے، کل کے بعد پرسوں جو کہ اتوار کا دن پڑے گا یہاں پر روزہ رکھ لے تاکہ مخالفت ہو جائے اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ اس پر عمل ہو جائے۔ اور ایک بات یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہفتے کے دن جو روزے کی یا جمعے کے دن روزے کی ممانعت آئی ہے تو ہم عاشورہ کا روزہ کیسے رکھیں؟ ہم جو کل روزہ رکھیں گے وہ ہفتے کا روزہ نہیں ہوگا، ہفتے کا روزہ ہم عاشورہ کی نیت سے روزہ رکھیں گے نا کل انشاءاللہ، تو ہفتے کا روزہ یہ الگ ہے ممانعت سے۔ لیکن اگر اس دن محرم آ جائے 10 محرم جیسے کہ آ گیا اس سال، تو ہم عاشورہ جو 10 محرم ہے اس کی مناسبت سے روزہ رکھیں گے، تو یہ روزہ بالکل صحیح ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بات جو اہل علم بیان کرتے ہیں، عاشورہ کے روزے کی الگ الگ حالتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ آدمی 9، 10، 11 تینوں روزے رکھے، اور یہ بعض علماء جیسا کہتے ہیں کہ اگر تاریخ میں شک ہو کہ آج 9 ہے یا 10 ہے نہیں پتا، تو 3 رکھ لے تاکہ جو ہے عاشورہ اس میں آ جائے، 9، 10، 11۔ اور اس کی جو حدیث بھی بیان کرتے ہیں متکلم فی ہے، صحیح اتھینٹک روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ لفظ آیا ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ ایک دن قبل یا ایک دن یا او عاشورہ کے روزے سے 10 محرم کے روزے سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد روزہ رکھے، یہ صحیح ہے۔ ایک روایت میں واو کا لفظ ہے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس پر کلام صحیح نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یا تو یا ایک دن قبل رکھ لے، جیسے 9، اگر آپ نے 9 رکھ دیا 9 محرم ہو گیا ختم، عاشورہ کے روزہ بھی ہو گیا اور جو مخالفت والی حدیث وہ بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی 9 محرم کے روزے کی جو حدیث میں ہے ابھی میں نے بتایا آپ کو، ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی 9 نہ رکھے 9 تو وہ 11 کا رکھ لے، مخالفت ہو جائے گی، 2 روزے ہو گئے نا، مقصد یہ۔ اس کے علاوہ ایک حالت یہ ہے کہ صرف ایک روزہ رکھے اور وہ ہے عاشورہ کا روزہ، یہ بھی جائز ہے، صحیح ہے، مطلب جائز۔ لیکن ظاہر بات ہے بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھ لے آدمی تاکہ مخالفت ہو جائے، 9، 10 یا 10، 11۔ یہ عاشورہ کے روزے کے متعلق ہے، اور یہ اس مہینے کے اس روزے کی سبب کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ویسے پورا مہینہ نفل روزوں کا مہینہ ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرض رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزے ہیں تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں، لہٰذا یہ پورے مہینے میں آپ جتنے چاہے نفل روزے رکھے، خیر ہی خیر ہے، اور یہی خیر ہے جس سے یا نیکی ہے سنت پر عمل جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا کسی غلط کام سے، مطلب شرکی عمل سے یا بدعت سے ہم اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ کے قریب جانا ہے تو اس کے لیے سنت پر عمل ہونا ضروری ہے، اور سنت یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گیا، عاشورہ کا روزہ یا 9 محرم کا روزہ وغیرہ۔ سنتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے،
کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت ہو، لیطاع بإذن اللہ، اور ان کی اطاعت کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جائیں گے، بدعت کے ذریعے نہیں۔ ماتم بدعت ہے، نوحہ خوانی بدعت ہے، اور قصیدے پڑھنا یا شربتیں، یہ مخصوص قسم کے کام کرنا، یا بہت سارے اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں شہادت حسین کا نام لے کر، اہل بیت کی محبت کا نام لے کر، معلوم ہونا چاہیے کسی بھی سنت کی مخالفت کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے، نہ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، نہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا تقرب ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو قبول کرنے والا اور باطل سے اجتناب کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ آج روزہ رکھے ہوئے ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو روزہ نہیں رکھ پائے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پرسوں کا روزہ کل کے روزے کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل عاشورہ کا روزہ بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کو پتہ کر سنتوں کو معلوم کرنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنے اور اپنے بچوں کو قرآنی واقعات پڑھانے، بتانے، سمجھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جس ابھی پتہ چلا ہمارے جو شکیل بھائی ہیں ان کے بہنوئی سخت علیل ہیں، بیمار ہیں، شاید ICU میں چلے گئے ہیں، تو درخواست ہے کہ آپ ضرور ان کے حق میں دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور صحت یابی سے جلد از جلد ان کو نوازے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے بھائی یا بہن بیمار ہیں، اور خطبے میں بھی دعا دی گئی ہے تو ترجمہ بھی میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو گزر چکے ہیں اس اسنا میں، جن کی وفات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، پچھلے ایام میں، آج سے قبل جب بھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان پر رحم کرے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم زندہ ہیں، جو نہ مرے ہوئے ہیں نہ بیمار ہیں، صحت و عافیت سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنے کی اور اس صحت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل اور ایمان کی حالت میں کرنے اور ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو جائے، سب کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت ہو جائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور بدعتوں سے بچنے والا ہم سب کو بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔